کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، آپ سب یہاں پہ موجود تھے، اور اس کے بعد میں رات کو گھر چلا گیا، اور جب صبح اٹھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ کیا ہو گیا رات کو. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہو گیا، وہی پریس کانفرنس ہم نے کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کینسل ہو گیا، جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ کینسل ہو گیا ہے اور ایک نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے. تو میں سوشل میڈیا پہ اتنا دیکھتا نہیں ہوں، ٹائم بھی نہیں ملتا ہے. لوگوں نے جب میں اپنے دفتر میں آیا تو میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا سے مجھے نکال کے دکھایا، اس میں بہت ساری کومنٹس لوگوں نے دیے تھے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، ان کو کوئی مانتا نہیں ہے. کسی نے لکھا تھا کہ یہ ڈکوسلے ہیں. تو بہرحال جو بھی کومنٹس دیے تھے یہ ان کا اپنا ذاتی رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ سمجھا کہ اس کے بارے میں مجھے وضاحت دینی چاہیے. اگر وضاحت میں نے اگر آج وضاحت نہیں دی تو یہ ایک مستقل میرے لیے میری جو ڈیمیج ہو گئی ہے کیریئر کے حوالے سے، اس کا میں بعد میں وضاحت دے دوں کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ساتھیوں سے مشورہ کیا آج صبح اپنے دفتر میں، اور ان کی اجازت سے میں نے کہا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں. تو میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ 11 تاریخ کو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں ایجنڈا انہوں نے رکھا تھا لاک ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے حوالے سے. جب وہاں پہ میں بات کرنا چاہا اس حوالے سے تو سی ایم صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ابھی بات نہیں کریں کیونکہ یہاں پہ ٹائم کم ہے، ہم آپ کو فیلڈ دیتے ہیں، آپ اس میں بیٹھ کے تفصیل سے بات کر کے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اس پہ امپلیمنٹ ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا جس میں 6 وزراء، میں، سینئر منسٹر اکبر تابان، لا منسٹر اورنگزیب، ابراہیم سنائی ایجوکیشن منسٹر، فرمان صاحب اور حیدر خان صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے بھی سیکرٹریز متعلقہ سیکرٹری ہیں وہ ہوں گے. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکرٹری ہوگا اور ہوم سیکرٹری ہوگا. سی صاحب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ، کیونکہ 14 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی لاک ڈاؤن کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ 13 تاریخ کو فیصلہ کریں لاک ڈاؤن کو جاری رکھنا ہے یا اس کو ختم کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے. تو میں نے سی ایم صاحب سے کہا کہ آپ ہمیں ایک کوآرڈینیٹر دے دیں، ایک سیکرٹری، تاکہ وہ لوگوں کو انفارم کرے اور یہ کام سر انجام دے دیں. تو وہاں پہ میں نے خود تجویز دے دی. میں نے کہا کہ ہوم سیکرٹری اس کے لیے ٹھیک، ہوم سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا. سی ایم صاحب نے کہا، اس کو کہا کہ آپ اس کے کوآرڈینیٹر ہوں گے. سی ایم ہوم سیکرٹری نے کہا ٹھیک ہے. وہاں سے نکل کے ہم نے 13 تاریخ کو نیکسٹ ڈے، کیونکہ 11 کو ہماری کابینہ کی میٹنگ تھی، 12 کو اتوار تھا، تو 13 کو منڈے، تو میں نے ادھر یہ اعلان کیا کہ منڈے کو 12 بجے یہاں اسی ہال کے اندر، جو چنار باغ میں کانفرنس ہال ہے اس کے اندر میٹنگ ہوگی. سارے 13 تاریخ کو وہ سب لوگ آ گئے، وہاں پر میٹنگ ہو گئی میری صدارت میں، اور اس میں نے ہر ایک سے رائے لے لی. 3-4 آپشن میں نے دے دیے. ایک یہ کہ لاک ڈاؤن کو ہم ایز اٹ از برقرار رکھیں، یا دوسرا اس کے اوپر سختی کریں، تیسرا یہ کہ اس میں نرمی کریں، چوتھا یہ کہ اس کو ختم کریں. اس پر ہر ایک نے اپنی تفصیل سے رائے دے دی، اور اس میں اکثریت نے یہ کہا کہ ہمیں اس کے اوپر نرمی کرنی چاہیے. بشمول میرا بھی اپنا یہی رائے تھی.
کہ اس میں نرمی کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی، میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، یہ چائنا نے جس طرح سے کیا ہے کوئی بھی ملک وہ نہیں کر سکتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ جو انفیکشن اس وقت جیسے یورپ میں ہے، کبھی ایسٹ میں ہوگی، کبھی افریقہ میں، کیونکہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو چکا ہے، تو یہ نیا وائرس ہے. اس کے بارے میں کوئی بھی قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. کوئی لٹریچر نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس کے بارے میں. ابھی ریسرچ ہو رہی ہے. ویکسین بنے گی تو کب بنے گی یہ بھی نہیں پتا. 18 مہینے تو وہ دیتے ہیں، لیکن اس میں میوٹیشن ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے ویکسین ہی نہیں بنا سکے. اچھا، ٹریٹمنٹ کا کوئی سی کو، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس میں ہو سکتا ہے ہمیں بڑا لمبا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے. تو اس لیے ہم لوگوں کو لائف سٹائل چینج کر کے اس کے ساتھ ہماری جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو انفیکشن اور ہیلتھ سسٹم آپس میں میچ کرے. جیسے ویسٹرن ممالک میں ہوتا ہے، وہ آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کرو کو آپ فلیٹ کریں، اس کے بعد اپنی ہیلتھ سسٹم کو امپروو کر کے میچ کریں. 6 میں ہم مہینہ مزید لاک ڈاؤن رکھیں، اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ انفیکشن یہاں پہ نہیں پھیلے گی. تو اس لیے میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کو ہم نرمی کریں گے اور لوگوں کو اس کے مطابق ٹرین کریں گے. اس کے ساتھ ہم اپنی جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو امپروو کریں گے. تو اس پر میجارٹی کی رائے یہی تھی. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس ہم اس کو ریلیکس کریں. لیکن وہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ اناؤنس نہیں کریں، وہ اس لیے کہ ہم نے SOPs بنانا ہے. ہم نے کہا کہ اس کو کنسٹرکشن کو ہم الاؤ کریں گے. انہوں نے کہا کہ کنسٹرکشن کے لیے ہمیں سب ٹھیک ہے، وہ ان کی بات درست تھی. مارکیٹ کے حوالے سے SOPs بنانے ہیں، دکانداروں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دکان کھولنا چاہیے، کتنے لوگ، ساری چیزیں، دفتر کے ٹائمنگز اور اندر کس طرح کام ہوگا، یہ ساری SOPs بنانے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو ہم 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں. چلو 14 کو بھی ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، 15 کو بھی رکھتے ہیں. 15 کو ہم دوبارہ میٹنگ کر لیتے ہیں. میٹنگ کر کے ہم فائنلائز کر کے اناؤنس کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 15 تاریخ کو کل صبح ہم نے پھر میں اور اورنگزیب خود ہوم سیکرٹری کے دفتر میں گئے. انہوں نے کہا کہ ہم SOPs بنا رہے ہیں. ہیلتھ سیکرٹری کو ویٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے ورکس کے منسٹر کے پاس. اس پہ بھی ہم نے دیکھا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو آپ 4 بجے میٹنگ رکھیں، اس وقت تک کمپلیٹ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے 4 بجے میٹنگ رکھی نیچے. 4 بجے جب ہم وہاں پہ پہنچ گئے، میں اور اورنگزیب اور فرمان سیکرٹری ثناء اللہ کے دفتر میں بیٹھے تھے. میں نے CM صاحب کو فون کیا. فون کر کے میں نے CM صاحب کو بتایا کہ ہم نے یہ چیزیں فائنل کی ہیں اور ابھی 4 بجے ہم نے میٹنگ رکھی. CM صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی اس کی تجویز تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن جو آپ نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن رکھا، اس میں بھی صبح ٹائم دے دیں دکانداروں کو. تو میں نے کہا چلو ہم میٹنگ میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. 4 بجے میٹنگ ہو گئی. سارے ممبران وہاں پہ، سیکرٹریز میں منسٹرز آ گئے. تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو. انہوں نے بریفنگ دے دی SOPs کے اوپر. اور میں نے وہاں پہ CM صاحب کے حوالے سے کہا کہ CM صاحب نے کہا کہ اس کو لاک ڈاؤن 3 دن جو، انہوں نے کہا نہیں اس میں مسائل ہوں گے، کمپلیٹ لاک ڈاؤن رکھیں. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے. ہم نے ان کی بات مان لی. اور SOPs انہوں نے جو بنائی تھی، ہم نے تقریباً ان کو 1-2 ہماری تجاویز تھی. انہوں نے انٹر ڈسٹرکٹ ہماری یہ تھی کہ ٹریفک کو کھول دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوتا. کوئی اختلاف نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم یہ کریں گے یا آپ وہ اس پہ اختلاف کریں یا وہ جو انہوں نے کیا، ہم اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. ساری چیزیں طے ہوتی گئی. جا کے شمس میر میرے ساتھ بیٹھا تھا. شمس میر نے مجھے یہ کہا کہ 5:30 بجے میں نے پریس کلب میں ٹائم دیا ہے جا کے پریس کانفرنس کرنا. تو میں نے ٹائم دیکھا تو تقریباً 5:45 ہو گئے تھے. ہم نے اس کو کلوز کیا، فائنل کیا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ کسی کو اختلاف کا، نہ کچھ طرح. ساری چیزیں کر کے انہوں نے پرنٹ کر کے ہمیں دے دیا. تو ہم اٹھ گئے باہر نکلنے کے لیے. اٹھ گئے تو ہوم سیکرٹری
سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے کہا کہ ابھی آپ پبلک نہیں کریں. میں نے کہا کیوں نہیں کریں؟ اس نے کہا کہ ابھی اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. تو مجھے ایک دم سے شوق ہو گیا. میں حقیقت بتاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں ایک لفظ اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ادھر ادھر یا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میری عادت ہی نہیں جھوٹ بولنے کی. مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ مجھے کوئی مطلب میں نے کہا یار دیکھو، اگر اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کرنا تھا تو ہمیں اتنے دنوں سے آپ لوگوں نے کیوں خوار کروایا؟ 13 تاریخ کو ہم نے میٹنگ کی، آپ نے کوئی اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا. 15 کو آج صبح سے ہم آپ کے دفتر میں آئے، دوسری جگہوں میں آئے، کسی نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا. سی ایم صاحب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپیکس کمیٹی کا ذکر نہیں کیا. پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اپیکس کمیٹی ہے ہر صوبے میں، لیکن وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈیسیجنز لیتی ہے. لیکن پولیٹیکل جو وزراء ہیں وہ اناؤنس کرتے ہیں. ہم نے تو یہی دیکھا ہے، سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے، KPK میں یہی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی یہی ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے. تو یہاں پہ چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کیوں اتنے دنوں سے. تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا، تم اب آگے تمہاری مرضی ہے. تو وہ ایک تمکی آمیز لہجے میں اس نے کہا تو میں نے بھی، مجھے بھی غصہ آیا تھا. میں نے کہا تم 2% کے سیکرٹری تم کون ہو؟ اس پہ ہماری وہاں گتم گتا لڑائی ہو گئی، تلخی ہو گئی. ہمیں پکڑ کے باہر نکالا انہوں نے، اس کو بھی الگ کیا، مجھے بھی الگ کیا. میں اور شمس میر اور اورنگزیب آگے لان اور جو آگے باغ ہے چنار باغ، وہاں پہ اندھیرا ہو گیا تھا، رات کو کھڑے تھے. تو یہی باتیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کول ڈاؤن، یہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. شمس میر سائڈ پہ ہو کے سیم صاحب سے میں نے سنا نہیں کیا بات کی، بہرحال بات کی. اس نے واپس آ کے شمس میر نے مجھے یہ کہا کہ سیم صاحب کہہ رہا ہے پریس کانفرنس کرو جا کے. تو لیکن اس نے کہا کہ پہلے ہم جاتے ہیں اندر ثناء اللہ کے کمرے میں، ایک کپ چائے پیتے ہیں پھر جاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اندر گئے، ثناء اللہ کے کمرے میں سارے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، ہوم سیکرٹری بھی وہاں بیٹھا تھا. تو میں اس سے جا کے گلے ملا، اس نے بھی سوری کیا، میں نے بھی سوری کیا، بات ختم ہو گئی. اور ہم نے چائے بھی پی، وہ مسئلہ رفع دفع ہو گیا. وہاں سے ہم باہر نکل کے اورنگزیب اور شمس میر نے مجھے کہا کہ جا کے پریس کانفرنس کرنی. میں نے کہا مجھے نہیں لے جاؤ پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو یہ جو تلخی ہو گئی ہے اچھا نہیں ہوا، میں خود اچھا فیل نہیں کرتا ہوں. سوال کریں گے تو میں اچھا فیل نہیں کرتا ہوں. اس لیے آپ لوگ جا کے اگر کرنا ہے پریس کانفرنس، نہیں بھی کرنا آپ کی مرضی، اگر کرنا ہے تو جا کے دونوں کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ چیئرمین ہیں کمیٹی کے، آپ کو آنا ضروری ہے. تو میں آخر میں مجبور کیا. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جاتے ہیں. ادھر آئے، آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، جو باتیں ہوئی. شمس میر ادھر بیٹھا تھا، اورنگزیب ادھر، میں ادھر، فرمان ادھر بیٹھا تھا. ہم نے جو کچھ فیصلے ہوئے تھے وہ آپ کو پڑھ کے سنائے، اور آپ نے سوالات بھی کیے، وہ ہم نے جوابات دیے. اس کے بعد یہاں سے ہم لوگ چلے گئے. میں دھنیور چلا گیا، جا کے میں رات کو سو گیا. صبح اٹھا تو ایک وہ طوفان کھڑا ہوا تھا کہ رات کو نوٹیفیکیشن ہوا ہے. اب مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے کسی نے مشورہ بھی نہیں کیا، نہ مجھے کسی نے پوچھا. کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلے ہوئے تھے وہ کالعدم فیصلہ اپیکس کمیٹی کرے گی اور کل لاک ڈاؤن رہے گا. پورے تمام پاکستان کے صوبوں میں نے جہاں بھی دیکھا ہے، صوبائی حکومت وہاں کی کابینہ فیصلے کرتی ہے. اعلانات جو بھی ہوتے ہیں وہ صوبائی کابینہ کے ممبران، کوئی منسٹر یا کوئی سامنے آ کے اعلان کرتا ہے. جیسے سندھ میں ہو رہا ہے، مراد علی شاہ کر رہا ہے، یا دوسرے صوبوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح ہماری بھی ایک صوبائی حکومت ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کر کے اس اسمبلی میں بھیجا ہے، اور ہم کابینہ میں وزیر اعلیٰ ہے، ہم اس کے منسٹرز ہیں. ایک چیز
جو طے ہو گئی، فیصلے ہو گئے، وہ اناؤنس کرنا ہمارا حق ہے۔ ایک سیکرٹری کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے وہ ہمیں منع کرے کہ آپ یہ نہیں کریں۔ چلو وہاں پہ جو بھی ہو گیا تلخی ہو گئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن رات کو ہم سے پوچھے بغیر پھر نوٹیفیکیشن کرنا کہ ان کی جو بات ہے وہ کالعدم ہو گئی اور یہ لاک ڈاؤن رہے گا۔ جب میں دفتر میں آیا تو مجھے میرے ساتھیوں نے سوشل میڈیا کھول کے دکھایا، تو میں نے کہا کہ یہ میری بے عزتی نہیں ہے، ایک چیز جو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، ایک چیز جو طے ہو گئی سب کے سامنے۔ سیم صاحب نے ہمیں کہا پریس کانفرنس کرو، چلو اگر اپیکس کمیٹی نے کرنا تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہوم سیکرٹری کو یا جس کو بھی جانا تھا جا کے سی ایم صاحب سے بات کر لیتے، سی ایم صاحب کو کہتے، سی ایم صاحب اگر ہمیں کہتا ہے پریس کانفرنس نہیں کرو تو ہم نہیں کرتے، ہم سی ایم صاحب کے کہنے پر ہم نے جا کے پریس کانفرنس کیا، تمام اعلانات کیے، اور رات کو یہ نوٹیفیکیشن سنا، رات کو 12 بجے یا 1 بجے نوٹیفیکیشن ہوا، جس وقت بھی بے عزتی نہیں ہے، یہ پوری گلگت بلتستان کی قوم کی بے عزتی ہے، کہ ایک منتخب حکومت کی بے عزتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اس حکومت کے اندر رہنے کا جواز نہیں۔ جب اس لیول پر ہماری بات نہیں مانی جاتی ہے اور ہمیں اس طرح سے ہماری انسلٹ کی جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ دوسرے ممبران یا دوسرے منسٹر بھی، ہر کوئی اپنا ایک ان کا وہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے ان کی، کوئی اس کو نارمل لیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم اتنے بے بس ہیں اس بیوروکریسی کے سامنے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمیں آئینی حقوق حاصل نہیں ہے۔ آج اگر ہمارا ایک بھی آدمی وفاقی کابینہ کے اندر ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، ایک بھی آدمی اگر سینٹ میں ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی، قومی اسمبلی میں ایک حال ہو تو وہ قومی لیول پر ہماری بات اٹھاتا، وہاں پہ کوئی ہے نہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ جو بیوروکریسی ہے، جو سیکرٹریز ہیں، جو 18 گریڈ کے آفیسر ہیں، ان کے سامنے بھی ہماری ہم بے بس ہیں۔ تو اس لیے میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا ہوں، نہ کسی پارٹی کے خلاف، نہ کسی حکومت کے خلاف، کیونکہ ان کا اپنا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ چلتا ہے، لیکن ہمیں آئینی حقوق نہ ہونے کی وجہ سے ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، جس طرح سے لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی ہے کہ ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ فلانا ہے، اس طرح کی جو باتیں، میں نے کہا کہ یہ چیزیں میں ایک تو وضاحت کروں آپ کے سامنے کیا ہوا تھا، کیونکہ آپ کو بھی یہ حقائق کا نہیں پتا تھا، کل کیا بات ہوئی، کابینہ میں کیا بات ہوئی، اس کے بعد کیا بات ہوئی، لوگ اپنی طرف سے اسپیکولیشن کر رہے تھے کہ شاید یہ ہوا ہوگا یا یہ ہوا ہوگا، اس طرح کی۔ میں نے کہا ایک یہ وضاحت دے دوں، دوسرا یہ میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے اس کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کورونا کی جو کمیٹی تھی چیئرمین شپ، وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، تو میں یہاں سے فارغ ہو کے میں سی ایم صاحب کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ صبح میں نے سی ایم صاحب کو فون کیا، رات کو مجھ سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، صبح مجھے جب پتہ چلا تو میں نے سی ایم صاحب کو کانٹیکٹ کرنے کے وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں گئے ہیں، اور استعفیٰ میں اپنا ساتھ جیب میں لے کے آیا ہوں، ان کو دے دوں گا کہ میں ان حالات میں اور اس طرح کی جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا ہے بیوروکریسی کی طرف سے، اور وہ بھی 18 گریڈ کی سیکرٹری کی، میں نے اپنے طرف سے ایک ڈیسیجن لیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ لکھ کے بھی لایا ہوں سی ایم صاحب کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ میں لے جا کے سی ایم صاحب کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے نا، آگے وہ ایکسپٹ کرنا یا نہ کرنا وہ سی ایم صاحب کی ڈسکریشن صوابدید پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایکسپٹ نہیں کرتے تو کیا آپ اس کا نہیں کریں گے تو میں کابینہ کے، میں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ کابینہ کے اجلاس میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، میں بحیثیت منسٹر جا کے کابینہ کے کسی اجلاس میں بھی شامل نہیں ہوں گا،
سر اس سے لوگ پھر کہیں گے یو ٹرن لیا آپ یو ٹرن کا معاملہ آئے گا آپ کے پاس. کہیں ادھر جا کے آپ کہیں کہ استعفیٰ نہیں وہ دیکھو ان پہ بھی یو ٹرن نہیں وہ دیکھو میں نے تو ڈیسیجن لے لیا ہے ٹھیک ہے اپنی طرف سے. میں نے کہا کہ میں استعفیٰ لکھ کے لایا ہوں. سی ایم صاحب اگر صبح ہوتا تو شاید میں ان کو جا کے سی ایم صاحب کو حوالے کر کے آ جاتا, لیکن سی ایم صاحب نہیں تھے تو لہٰذا میں اپنی جیب میں رکھ کے آیا ہوں. یہاں سے میں فارغ ہو کے جاؤں گا, سی ایم صاحب کو استعفیٰ دے دوں گا, اس کے بعد حالات دیکھ لیتے ہیں, جو بھی ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. اگر میں خاموش رہوں گا, کچھ بھی نہیں ایکشن نہیں لے لوں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اتنے ڈرپوک ہیں کہ ہم جو ہے نا ایک سیکرٹری سے ڈر کے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو ڈیسیجن لینا تھا وہ میں لے کر. مراد کچھ بھی نہیں ہے, تنخواہ ہے, تنخواہ ظاہر ہے مجھے نہیں ملے گی. میرے پاس ایک گاڑی ہے, ایجنڈا میں ویسے بھی نہیں لگاتا ہوں, وہ گاڑی میں ان کو واپس کروں گا. میرے پاس ایک دوسری گاڑی ہے پرائیویٹ, اس میں چلوں گا, میرے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا, میں نے سارا کچھ بتا دیا, بیک گراؤنڈ بتا دیا کہ ہمیں کیونکہ ہمیں آئینی حقوق حاصل نہیں ہے, ہم اس لیے ہم ان لوگوں کے سامنے بے بس ہیں. اس میں حقیقت ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس سیکٹری کو فوری طور پر ہٹاؤ, اس کو